فرفروئی جہاں میں۔ اب تک کل 13 آیتوں کی تلاوت ہو چکی سورہ بقرہ سے، اور آج سورہ بقرہ کی 14ویں آیت اس کی انشاءاللہ تلاوت ہونی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ آیتیں منافقین کے بارے میں چل رہی ہیں، تو منافقین کے ہی اوصاف، انہی کی صفتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ دراصل اس آیت کا شان نزول، تھیم، بیک گراؤنڈ یہ ہے جو صاحب تفسیر حاشیہ ساوی نے لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں لکھا ہے، اور ساتھ ہی تفسیر روح البیان میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ تینوں بزرگ صحابی بازار سے گزر رہے تھے۔ دوسری طرف سے عبداللہ ابن ابی بن سلول، جس کا ذکر آپ لوگ اس سے پہلے کئی بار سن چکے ہیں، جو منافقین کا سردار تھا، کچھ لوگوں کے ساتھ آ رہا تھا، تو اس کی نظر جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور مولا علی پر پڑی، تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو میں انہیں کیسے بے وقوف بناتا ہوں، نعوذ باللہ، بول کر آیا، قریب آیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا آپ تو قبیلہ بنی تمیم کے سردار ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص ہیں، اور بھی کچھ تعریفیں کرنے لگا، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں مسکا لگانا، آپ لوگ کہتے ہیں نا مسکا لگایا، تعریف کیا کرے گا جس کے دل میں کفر چھپاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا، پھر کہنے لگا ارے عمر آپ فاروق ہیں، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، اور بھی تعریفیں کی۔ مولا علی کی طرف متوجہ ہوا، مولا علی کی تعریف کرنے لگا، ارے آپ تو رسول پاک کے چچیرے بھائی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مولا علی نے فرمایا یا عبداللہ اتق اللہ ولا تنافق، اے عبداللہ ابن ابی، اللہ سے ڈرو اور یہ منافقت چھوڑ دو۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور یہ جو منافقت کر رہے ہو، سامنے آ کر ہاتھ چومے اور پیچھے جا کر گالی دی، یہ منافقت چھوڑ دو، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ عبداللہ کہنے لگا ارے حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ جس طریقے سے پکے مسلمان ہیں حضور ہم بھی ویسے ہی ہیں، ہمارے اور آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ جس طریقے سے پکے اور سچے مسلمان ہیں وہی حال ہمارا ہے۔ بہرحال اس طرح کی باتیں اس نے کی، صحابہ کرام گزر گئے، وہ بھی وہاں سے نکل لیے۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں یہ قصہ عرض کیا، انہیں تو پتا تھا کہ یہ منافقین ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی، ان کے یہ قصہ عرض کر دینے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ عبداللہ ابن ابی ان سے مل کر نکلا، اور اس کے بعد پھر جا کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے کیسے بیوقوف بنایا، انہیں کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ ہم لوگ مسلمان ہیں نہیں، ہم تو دھوکہ دے رہے ہیں انہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
وہ جب مسلمانوں سے ملیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ نے شیطان فرمایا اس کے دوستوں کو۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ان راہنوں کو شیطان فرمایا گیا جو اس قوم میں، ان اقوام میں ہوا کرتے تھے جن کے اشارے پر یہ سب نوٹنکی کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے میں ہوتے ہیں، قالوا انا معکم، تو کہتے بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو وہ کیا کیا تم نے؟ پھر مسلمانوں کو کیوں کہہ رہے تھے؟ اللہ فرماتا ہے انما نحن مستہزئون، ارے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہ چند منافقین کا معاملہ تھا کہ وہ جب بھی مسلمانوں سے ملیں تو کہے بھائی ہم تمہاری طرح مسلمان، اور اکیلے میں اپنے دوستوں سے ملیں، شیطانوں سے ملیں تو کہہ رہے ہم تو مذاق کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں، آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، بنام کلمہ، بنام قبلہ، بنام اللہ، مطلب اس نام پر کہ تمہارا میرا کلمہ ایک، اس نام پر کہ تمہارا میرا قبلہ ایک، اس نام پر کہ تمہارا میرا اللہ ایک۔ آتے ہیں لوگوں کے پاس، بھائی تم مسلمان ہم بھی مسلمان، تم سنی ہم بھی سنی، بھائی آ گئے لوگ سیدھے سادے لوگ چکر میں۔ اس کے بعد جب انہیں پٹا سٹا لیا تو کہنے لگے نہیں دیکھو یہ حضور آخری نبی نہیں ہے نعوذ باللہ۔ کوئی کہتا ہے دیکھو حضور کو علم غیب نہیں ہے نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے یہ اولیاء کرام کو کوئی طاقت نہیں ہے نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے۔ تو جب یہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں، سنیوں سے ملتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم تمہاری طرح، تم بھی سنی ہم بھی سنی، تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، تم بھی نماز پڑھتے ہو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، بات نماز کی کرو بس۔ اور بعد میں جانے کے بعد پھر ان کے روگ کا پٹارا کھلتا ہے نا ایسے لوگ؟ بہت سے لوگ گھومتے ہیں الگ الگ فرقوں کے نام سے، الگ الگ جماعتوں کے نام سے، اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے دوست کون ہیں؟ شیطان ہیں، یہ خود بھی شیطان اور ان کے سارے دوست و احباب شیطان۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا آج کی زبان میں کہیں ہم انہیں بے وقوف بنا رہے ہیں نعوذ باللہ۔ اب انہوں نے یہ کہا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ ابھی پہلا جملہ جو گزرا جس میں منافقین کا قول نقل ہوا انما نحن مستہزئون، مستہزئون یہ استہزاء سے بنا ہے، اور استہزاء کا اردو ترجمہ ہوتا ہے مذاق کرنا، ہنسی مذاق کرنا، اور استہزاء اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف مسلمانوں سے مذاق کرنے والے ہیں، تو اللہ نے ان کا جواب اسی لفظ میں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ اب استہزاء کا مطلب کیا؟ وہ مذاق کرتے وہ تو سمجھ میں آیا، مذاق کرنا اللہ کی شان تو ہے ہی نہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ مذاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مذاق ایک فضول چیز ہے، لغویات سے ہے، اور اللہ کی شان کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو پھر یہ استعمال اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اس سے پہلی تفسیر میں یخادعون اللہ میں اس کی توضیح کی ہے کہ عربی میں اور اردو میں بھی کچھ محاورات استعمال ہوتے ہیں جنہیں غلط کا جواب انہی غلط الفاظ سے جن میں پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا ہم لوگ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ برائی کا بدلہ برا بولتے ہیں، لیکن سوچئے برائی کا بدلہ برا، مثلا کسی آدمی نے چوری کی، اسے جیل ہو گئی، تو کیا کہیں گے؟ برائی کا بدلہ برا، جبکہ جیل ہونا برا نہیں تھا، جیل ہونا برا نہیں تھا، بلکہ یہ تو اصلاح کا طریقہ ہے تاکہ آئندہ وہ چوری نہ کرے۔ کسی نے مرڈر کیا، بدلے میں اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی،
تو کہیں گے برائی کا بدلہ بلا، جبکہ یہ دوسرا کام برا نہیں تھا، برائی روکنے کے لیے تھا، لیکن بول دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اسی کے مثل برا، یہاں بھی قرآن نے استعمال کیا، لیکن جو اس کا بدلہ ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا کبھی بھی، یہ بس لفظ کے استعمال کے طور پر بول دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طور پر لفظ استعمال فرمایا، عربی میں بھی بارہا ایسا ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ استہزاء کرتے ہیں نا، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ بھی ان سے استہزاء فرماتا ہے یا استہزاء فرمائے گا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب تفسیر جلالین اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں استہزاء کرتا ہے کا مطلب ہے یجازی باستہزائہم، یجازیہم باستہزائہم، اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا۔ اللہ ان سے استہزاء فرمائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا۔ وہ جیسا مذاق اڑا رہے ہیں آج مسلمانوں کا، قیامت کے دن اسی طور پر انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ ان کے اس استہزاء کا بدلہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ یہ قید لگائی، اب وہ جیسا چاہے گا کرے گا، یہ مذاق تو ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کرے۔ اور لفظ استہزاء جس طریقے سے یہاں استعمال ہوا ہے اس کا بدل اردو زبان میں نہیں ہے، اس طریقے پہ استعمال اردو زبان میں نہیں ہوتا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لفظ استہزاء کا کوئی ترجمہ نہیں کیا، فرمایا اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے یا استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی شان باری تعالیٰ میں تو ایمان سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کیا لوگوں نے ترجمہ، لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، ایسے ترجمے ہیں مارکیٹ میں موجود ہیں، میں ایسے لوگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ کسی نے ترجمہ کیا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، یہ قطعی اللہ کے شایع نشان نہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس عقیدے کے سخت مخالف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا کوئی کام کرنا امپاسبل ہے، محال ہے، جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو۔ اس کی جو شان ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو کبریائی ہے، اس کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، یہ محالات میں شمار ہوتے ہیں، امپاسبل ہیں۔ تو اللہ کسی سے مذاق بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی امپاسبل ہے۔ تو ایسے موقع پر الفاظ اور جملوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے اسی لفظ کو دوہرا دیا، کہا اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، اور بعد میں بیریکٹ لگایا جیسا اس کی شان ہے، وہ جیسا چاہے گا، وہ کیسا استہزاء کرے گا وہ جانتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا۔ ایسے موقع سے احتیاط ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے استعمال کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو قطعی جائز نہیں، اور کبھی کبھی کفر ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں اللہ کے لیے لوگ اوپر والا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جائز ہی نہیں ہے، اور اگر یہ عقیدہ رکھ کر بولا جائے تو کفر ہو جائے گا۔ اوپر والے کا مطلب کیا ہوگا؟ جو اوپر رہتا ہے، یہی نا اوپر والا کسے کہتے ہیں؟ جو اوپر ہو، اور جب اوپر ہوگا تو کسی جگہ میں ہوگا نا، اوپر تو ایک جگہ ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں یہ سب جگہ ہیں، جہات ہے، تو اوپر ہوگا تو کسی جگہ میں ہوگا، اور جب جگہ میں ہوگا تو اللہ تو گھر گیا، محدود ہو گیا، ایک لمٹ میں آ گیا۔ اس کو یوں سمجھیں آپ کہ جگہ جو ہے جگہ میں ہونے والی چیز سے بڑی ہوتی ہے۔ مثلا ایک پیالہ پانی، تو پانی سے پیالہ بڑا ہوگا تبھی نا پانی پیالے میں آئے گا۔ ایک جار پانی، جار پانی سے بڑا ہوگا تبھی پانی جار میں آئے گا، اس کو بھی جانے دیں۔ ایک سمندر پانی، جب بھی سمندر کی گہرائی پانی سے زیادہ ہوگی جبھی نا پانی اس میں سمائے گا۔
تو اللہ کو کسی جگہ پر رکھیں گے تو نعوذ باللہ لازم کیا آئے گا؟ وہ جگہ اللہ سے بڑی ہو تبھی نہ اللہ اس میں سمائے۔ سوچئے اوپر والا بول کر کتنی بڑی بات کہہ دی گئی۔ یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے، ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ قطعی نہیں ہے نعوذ باللہ۔ سوچی کتنی بڑی بات، اوپر والا کہا تو کیا کہا آپ نے؟ اللہ کو ایک جگہ پر فکس کر دیا، اور جس جگہ پر آپ نے فکس کر دیا ظاہر ہے وہ جگہ فکس ہونے والے سے بڑی ہوگی، تو پھر اللہ کو نعوذ باللہ آپ نے ایک جگہ سے چھوٹا کر دیا۔ اللہ تمام جہات سے، تمام جگہوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے استعمال کرنا قطعی جائز نہیں۔ تو اوپر والا کہنا حرام ہے اور اعتقاد رکھنا کفر ہے۔ ظاہر ہے کہ کتنی بڑی بات ہو جائے گی اگر یہ اعتقاد رکھا جائے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں اوپر اللہ نیچے تم، بول ہی نہیں سکتے آپ، اللہ کے لیے اوپر والا استعمال ہی نہیں ہو سکتا، یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ جن کا رب، جن کا معبود اوپر نیچے آگے پیچھے رہتا ہو وہ استعمال کریں۔ ہمارا رب، ہمارا معبود تمام جگہوں سے پاک ہے، وہ کسی جگہ پر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں شب معراج جب حضور اللہ سے ملنے گئے تو کیا کہتے ہیں؟ عرش کے بعد کہاں گئے؟ لامکہ۔ لامکہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، نو پلیس، کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ ہی نہیں ہے وہ۔ اب کہاں گیا اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ تو عقیدے کے معاملے میں بہت احتیاط ضروری ہے، انتہائی اعلیٰ درجے کا احتیاط ضروری ہے۔ اللہ کے لیے ایک لفظ اور استعمال ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں اللہ میاں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ میاں۔ میاں اردو کا لفظ ہے، میاں کا معنی آپ لوگ جانتے ہوں، آپ ڈکشنری اٹھائیں اردو ڈکشنری تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میاں کا تین معنوں میں عموماً میاں لفظ یوز ہوتا ہے۔ ایک تو وہی میاں جی بڑے لوگوں کو بولتے ہیں، زمیندار وغیرہ کے لیے میاں جی، میاں صاحب کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا میاں بیوی شوہر کے لیے میاں استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا میاں دلال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لفظ میاں کے تین معنی، ایک میاں بیوی میں شوہر کے لیے، دوسرا میاں صاحب کسی زمیندار کے لیے، اور تیسرا دلال کے لیے۔ اب بتائیے کیا ان میں سے کوئی بھی معنی اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیسے کوئی اللہ کو اللہ میاں کہہ سکتا ہے؟ ارے ہم نے پڑھے لکھے لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الفاظ کا استعمال کرنے سے پہلے غور کر لینا چاہیے کہ یہ لفظ اللہ کے شایان شان ہے بھی یا نہیں، کیونکہ یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر سرے سے ایمان عقیدہ خطرے میں آ جائے گا۔ اللہ فرماتا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، یا استہزاء فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان۔ اور اس حوالے سے میں نے یخادعون اللہ میں ایک حدیث بھی نقل کی تھی والی تفسیر میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مذاق کا جواب کیسے دے گا۔ اس کی ایک مثال حدیثوں میں یہ آئی ہے کہ جہنم، یہ منافقین جہنم میں جل رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے خدایا ہمیں جہنم سے نجات دے، اچانک سے جہنم کا دروازہ کھل جائے گا، اور یہ جیسے ہی لپکیں گے باہر کی طرف فرشتے اٹھائیں گے اور بیچ میں پھینک دیں گے۔ تو یہ ان کے کام جیسا ہوا، دکھ کچھ اور رہا ہے، ہوا کچھ اور، اس کو اردو میں مذاق کہتے ہیں۔ تو اللہ ان سے استہزاء فرمائے گا، مطلب جس انداز میں آج وہ پیش آ رہے ہیں اسی انداز جیسا انداز ہوگا ان کے عذاب کا، ملتا جلتا انداز ہوگا۔ یہ ہے استہزاء کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے ان کی گمراہی میں کہ وہ بھٹکتے رہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں نہیں، سوال یہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ ایسے تھے، اتنے برے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو سے حکم دیتا کہ آپ مسلمانوں پہ ظاہر کر دیجئے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں، ان کی گمراہی میں، یامہون، تاکہ وہ بھٹکتے رہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے
کہ ایک آدمی نے جرم کیا اور اس کی پکڑ کی گئی، اسے سزا دے دی گئی، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جرم کیا، آپ کو پتہ ہے، آپ چاہتے ہیں اچھے سے کرے، اچھے سے کرے، مثلاً ایک آدمی نقصان کر رہا ہے، آپ کا قریبی ہے، آپ جانتے چاہے تو اسے نقصان سے بچا سکتے ہیں، لیکن وہ ڈھیٹ ہے، آپ کو بھی بیوقوف سمجھتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کرو نقصان اپنا برباد، خوب برباد کرو۔ یہی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا کہ تم گمراہی کر رہے ہو نا، کفر کر رہے ہو نا، تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، اور کرو جتنا کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک دن تم ایسے موڑ پہ پہنچو گے جہاں کے بعد لوٹنے کے لیے تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے ان کی گمراہی میں کہ وہ بھٹکتے رہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کی تجارت نے نفع نہ دیا اور وہ ہدایت والے نہ ہوئے۔ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدنے کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے ہمارے یہاں کبھی کبھی کیا کہتے ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر اگر مصیبت میں پڑے تو کیا کہتے ہیں؟ مصیبت مول لایا ہے، بولتے ہیں مصیبت خرید کر لایا ہے، بولتے ہیں اردو میں۔ مول لینا، خرید لینا، مطلب ہے کہ جان بوجھ کر اپنے سر مصیبت لینا۔ تو جان بوجھ کر ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی لی تھی۔ کلمہ بھی پڑھا تھا ظاہری طور پہ دکھانے کے لیے، مسلمان بھی ہوئے تھے ظاہری طور پر دکھانے کے لیے، اس کے بعد بھی انہوں نے دل میں کفر چھپائے رکھا۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا انہوں نے ہدایت گویا بیچ دی اور گمراہی خرید لی۔ سب کچھ جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد بھی ایسا کیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے۔ گمراہ ہو نہیں گئے، خرید کر لائے ہیں گمراہی۔ اور اس کے بعد فما ربحت تجارتہم، اور ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، یعنی جو انہیں خرید فروخت کیا، انہوں نے گمراہی جو خرید کر لائے، تو یہ جو خریدنے کا سودا ہوا یہ ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ ظاہر ہے کوئی مصیبت خرید کے لائے گا تو کہاں سے اس مصیبت سے اسے فائدہ ہونا؟ فائدہ کیسا نہ ہوا؟ دنیا میں ذلیل ہوئے، ظاہر کر دیا گیا، بعد میں چل کر یہ منافقین ہیں، مسلمانوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، اور آخرت میں رسوائی اٹھائیں گے۔ تو یہ جو ان کی تجارت تھی، انہوں نے جو مصیبت خریدی اور ہدایت بیچ دی، اللہ فرماتا ہے فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کی گمراہی کو بتایا کہ وہ کیسے گمراہ تھے اور کس طریقے سے انہوں نے گمراہی اپنائی ہے۔ اب اس کے بعد ایک مثال ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا مثالوں کا بڑا ذکر کیا ہے۔ اس عنوان کو مستقل الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک عنوان باندھا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ علوم قرآن کے جو علم ہیں، جو بے شمار علوم ہیں قرآن میں، انہی میں سے ایک علم الامثال ہے، یعنی مثالیں دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کوئی بات بتائی ہے تو اس کے بعد پھر مثال دے کر سمجھا دیا، تاکہ کوئی بیوقوف یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی تھی یہ بات، یا کل کوئی یہ بہانہ نہ کہے نہیں یہ آیت تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ نے مثال دے کر بتایا۔ اب ان منافقوں کی مثال دے رہا اللہ فرماتا ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی۔ آگ کہاں جلائی؟ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ جب سفر پہ نکلتے تھے تو رات دن دونوں کا سفر ہوتا، اب قیام جنگل میں بھی ہو جائے کبھی تو جنگل میں
آس پاس شیر ہوں گے، چیتے ہوں گے، بھالو ہوں گے، بہت سارے جانور ہوں گے، سانپ ہوں گے، کسی کا بھی خطرہ ہے۔ روشنی کے لیے لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، تو کرتے کیا تھے، لکڑی اکٹھے کر کے آگ لگاتے تھے اور روشنی کر کے اسی روشنی میں بیٹھتے تھے، رات گزارتے، تاکہ آس پاس کوئی جانور حملہ ور نہ آئے، یا ہو تو آدمی بچانے کی راہ نکال سکے۔ تو جانوروں سے اپنی جان بچانے کے لیے کیا کرتے تھے، وہ آگ جلاتے تھے کہ اجالا ہو جائے اور اس میں ہم دیکھ کر اپنی حفاظت کر سکیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مثال انہی جیسی ہے۔ کیسی ہے؟ اللہ فرماتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال، ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے جنگل میں آگ لگائی۔ کس لیے آگ لگائی تھی؟ روشنی پانے کے لیے، ہلاکت خیزیوں سے بچنے کے لیے، خونخوار جانوروں سے بچنے کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، پھر جب آس پاس روشن ہو گیا، بھئی آگ جلے گی تو کیا ہوگا؟ آس پاس روشنی پھیلے گی، تاریکی دور ہو جائے گی، تو بغل میں جو درخت ہوگا وہ بھی دکھے گا، بغل میں جو گھاس پھوس لکڑیاں ہوں گی وہ بھی دکھیں گی۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے جنگل میں آگ جلائی اور آگ کی روشنی سے آس پاس روشن ہو گیا، پورا علاقہ روشن ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اچانک سے اللہ ان کا نور لے گیا، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ دو تفسیر ہے، نور سے مراد ایک آگ اور دوسرا آنکھ کی بصیرت، بصیرت و بصارت۔ اللہ ان کا نور لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب اسے سمجھیے، جنگل میں کسی نے آگ جلائی، روشنی پھیلی، بچنا تھا اسے، اور اچانک سے اندھیرا، وہ اندھا ہو جائے تو کیا فائدہ اس آگ کے جلانے کا؟ کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں، پھر وہی تاریکی اس کے لیے۔ تو منافقوں نے کیا کیا؟ بچنے کے لیے ایمان کی روشنی پھیلائی، کہا میں مسلمان ہوں یا ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے تاکہ وہ بچ جائیں، کسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے، چونکہ وہ دھوکہ کر رہے تھے، اللہ نے ان کی بصیرت چھین لی، دل کی آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے کفر جو بٹھایا تھا، کفر بیٹھا ہوا رہ گیا، دل سے اندھے رہ گئے، دل سے اندھے رہ گئے۔ اب دل سے اندھے رہنے کے بعد انجام یہ ہوا کہ مرتے ہی ہلاکت خزیوں کا سامنا، دنیا میں بھی ذلت اٹھانی پڑی، مرنے کے بعد عذاب قبر ہے، عذاب حشر ہے، اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ تو کیا فائدہ ہوا اس آگ کے جلانے کا؟ دکھاوے کے ایمان کا فائدہ ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ ویسے ہی اس آدمی کی طرح جس نے جنگل میں آگ جلا دی روشنی کے لیے، روشنی ہوئی تو لیکن فوراً اندھا ہو گیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو اب جس طرح جنگل میں موجود اس شخص کو آگ جلا کر کوئی فائدہ نہ ہوا، اسی طرح ان منافقین کو ایمان لا کر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ منافقین کے ساتھ ساتھ یہاں مرتدین بھی شامل ہیں۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو مسلمان ہوا اور پھر اسلام چھوڑ کر چلا گیا، اسے مرتد کہتے ہیں، بدترین کافروں میں اس کا شمار ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ مرتد ہوا، مرتد بھی اس میں شامل ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ ایمان کی روشنی اسے ملی، گویا کہ جنگل میں اس نے آگ جلائی اور پھر ایمان چھین لیا گیا، کافر ہو گیا، مطلب ایمان چھین لیا گیا۔ کسی کی کیا مجال کہ اسلام چھوڑ دے جب تک کہ اللہ توفیق نہ چھینے، اللہ جب تک ایمان نہ چھینے۔ پھر ایمان چھین لیا گیا، مطلب اس کی بینائی چھین لی گئی، اندھیرے میں پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال سے منافقوں کے کارنامے کو بتا رہا ہے کہ منافقین اسی شخص کی طرح ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے، کن کی؟ منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے جنگل میں آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس کا آس پاس روشن ہو گیا، روشنی پھیل گئی، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا، اندھے ہو گئے، اندھے ہو گئے، یا یوں کہیں کہ فوراً آگ بجھ گئی۔ ایک دوسری تفسیر کے مطابق فوراً اگر آگ بجھ جائے گی تو کیا ہوگا؟ پھر اندھیرا چھا جائے گا،
اندھے ہو جائیں گے تب بھی اندھیرا چھا جائے گا، آگ بجھ جائے گی جب بھی اندھیرا چھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ ان کی روشنی لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں چھوڑ دیا اللہ نے اندھیرے میں کہ اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو پہلے جو خطرہ بنا تھا اب بھی وہی بنا ہے، کچھ دکھ نہیں رہا ہے، کہاں سے شیر حملہ کرے گا، کہاں سے چیتا حملہ کرے گا، کہاں سے بھالو حملہ کرے گا، کہاں جا کر کس کنویں میں گر جائیں گے، کہاں سانپ ڈس لے گا، کیا پتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون اب وہ لوٹنے والے نہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں، بہرے گونگے اندھے کیوں؟ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اب ان کے کان تک حق کی بات پہنچتی نہیں ہے۔ بھائی حضور کے پیچھے آ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی دل میں کفر ہو تو پھر کیا کہیں؟ یہاں تو لوگ بزرگوں کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، بہت سارے علماء کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، حضور کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ سوچئے اس سے بڑی بدبختی کیا ہو، حضور کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور دل میں کفر ہے۔ اب ان کو حق بات کیا فائدہ؟ اس سے بڑی حق بات حضور خود سے قرآن کی تلاوت کریں، حضور کے پیچھے کھڑا ہو کر سنیں اور اس کے بعد بھی فائدہ نہ ہو تو اس کو بہرا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اور جو حق باتیں سنیں اسے دوسروں تک بول بھی نہ سکے تو گونگا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ آنکھوں سے اسلام کی حقانیت دکھ رہی ہے، حضور کے رخ زیبا کی زیارت کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اسے حقانیت سمجھ میں نہ آئے تو اسے اندھا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ ہم تو آج جو دیوانے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں حضور کو، کیا نہ صحابہ کو دیکھا، نہ بزرگ ہستیاں جن کا نام آتا ہے تاریخ اسلام میں کسی کو نہیں دیکھا، ایمان لائے ہیں، اور زندگی گزر جاتی ہے اس طرح اس خیال میں کہ کاش ایک بار حضور کا رخ زیبا دیکھ لیتے۔ ابھی جو صبح شام دیکھتے تھے، حضور کے سامنے بیٹھ کر حدیثیں سنتے تھے، قرآن اور قرآن کی تفسیریں سنتے تھے، اس کے بعد بھی اگر ان کے دل میں حق بات اثر نہ کرے تو کیا ہے؟ وہ اندھا گونگا بہرا ہی تو ہے۔ اللہ فرماتا ہے سمم، بہرے ہیں، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں، سامنے بیٹھ کر حدیث سنتے ہیں، پھر بھی نہیں اثر کرا تو بہرے ہیں، بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، حق بات امید نہ رکھو کہ یہ بولیں گے، عمیٌ اندھے ہیں، دیکھ کر بھی نابینے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون اور کبھی یہ لوٹنے والے بھی نہیں ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آخری وقت میں یہ توبہ کر لیں گے اور ان کے حق بات اثر کر جائے گی، نہیں، انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یہ نکل چکے۔ تو یہ منافقین تھے جن کی مذمت اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان کے کارناموں، ان کی کارستانیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ذکر کیا ہے۔ اگلی آیتوں میں بھی کچھ مثالیں ہیں اور ان کا ذکر ہے، انشاءاللہ یہ گفتگو اگلے ہفتے ہوگی۔